بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جس آیہ کریمہ کے حوالے سے ہم پچھلے 2 جمعوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں سلسلہ کلام کو پچھلے جمعے کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے پچھلے جمعے پر عرض کی تھی کہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اس پر چلنے کی رہنمائی اور توفیق۔ اور پھر میں نے اسی حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ صراط مستقیم پر چلنا یہ آسان بات نہیں، اور بات جہاں ہم نے چھوڑی تھی وہ یہ کہ اس راستے میں بہت بڑا راہزن ڈاکو اور ہمارا دشمن گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، ذرا سوچئے کہ اگر دشمن کا پتہ بھی ہو اور اس کی موجودگی کا علم بھی ہو اور اس کے ارادے کا بھی پتہ ہو، خوف تو آتا ہے نا بندے کو۔ اور ظاہر ہے کہ اگر منزل پہ جانا ہی ہے اور اس سفر پر چلنا ہی ہے تو اس کے لیے کسی انتظام کرنا ہوگا، ویسے تو نہیں نکل سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے جو جملے عرض کیے تھے پچھلے جمعے پر، میں انہی کی طرف واپس لوٹتا ہوں کہ یہ جو بات کی ہے نا کہ گھات لگائے ہوئے شیطان بیٹھا ہے، یہ بات میری یا کسی مفکر کی یا کسی مفسر کی یا کسی محدث کا قول نہیں، بلکہ یہ قول اللہ کا قول ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، رب فرماتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا، قالا فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم۔ اس نے کہا قسم ہے اس بات کی مجھے، تو نے مجھے گمراہ کیا نا، تو پھر میں بھی تیری صراط مستقیم پر ضرور لوگوں کی گھات میں بیٹھا رہوں گا۔ یہ لہم کا اشارہ پوری انسانیت کے لیے، لہم کا اشارہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تسی آج دور بہ گئے میرے کو، سامنے آؤ، نہیں ادھر آ جاؤ، تو کرسی چاڑ، کرسی اٹھا لیں، یہ کرسی آگے رکھ لیں، نہیں وہ ہے کرسی دوسری ہے، آفیس ہے کرسی، ادھر آ جائے بچے، ایک کرسی ہے بس، اس کو رہنے دو، ادھر ہی رہنے کو، اور بیٹھتے۔ جی جی، قالا فبما اغویتنی، تو نے چونکہ مجھے گمراہ کر دیا ہے
تو پھر میں بھی بدلہ چکاؤں گا اور میں گھات میں بیٹھوں گا. کس کی؟ لہم کا اشارہ پورے انسانوں کی طرف ہے. لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں بھی گھات لگا کے بیٹھوں گا اور ان کو نہیں چلنے دوں گا. یہ دعویٰ کس کا ہے؟ شیطان کا. اب دشمن بھی بڑا پکا ہے، قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی پتہ ہے، اس بات سے بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ بڑا تیز ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا چالاک ہے، اور رب نے اس کی ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے کہ تو اپنا زور لگا. انسان، ہر انسان کے اندر دو ساتھی شیطان کے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. انسان کے ایک اس کا ساتھی کون ہے؟ تمہارا نفس امارہ. اور دوسرا ساتھی کون ہے تمہارا اس کا؟ وہ ہے قرین. قرین وہ جن ہے. یاد رکھیے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن یہ پیدا ہوتے ہیں، اور جس دن وہ مرتا ہے یہ بھی مر جاتے ہیں. ان کی زندگی اتنی ہی ہے جتنی اس شیطان کی، لیکن زندگی بھر اس کا ساتھ دیتے ہیں. فرشتہ رحمانی قوتوں کی طرف اس کو لے کے چلتا ہے اور اس کو اچھائی کی طرف اس کی کو لے کے چلتا ہے، اور قرین جو ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے اور نفس امارہ کا ساتھی ہے. تو دو دشمن اندر کے موجود ہیں جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو باہر ہماری گھات میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہمارے اندر موجود ہیں. اب وہ باہر سے ہم پہ وار کرے گا اور یہ اندر سے ہمیں مار کریں گے. جب اندر والے ساتھی باہر والے دشمن کے ساتھ مل جائیں تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے، بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس رستے پر میں گھات لگا کے بیٹھوں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا، نہیں چلنے دوں گا اس راستے پر. پھر کیا ہوا؟ اب غور طلب بات جو میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہی ہے، اور یقیناً ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں، تو پھر منزل تک پہنچنا دشوار ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر دشوار نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس کی طلب دعا کی شکل میں بار بار نہ کرتے. نماز میں اگر 4 رکعتیں ہیں تو 4 مرتبہ یہ دعا ہے، اگر 2 رکعتیں ہیں تو 2 مرتبہ یہ دعا ہے، اگر 3 رکعتیں ہیں تو 3 مرتبہ یہ دعا ہے، اگر سنتیں ہیں تو اس کی ہر رکعت میں یہ دعا ہے، اور اگر نفل ہے تو نفل کی بھی ہر رکعت میں یہ دعا موجود ہے. اور بار بار ہم ایک ہی سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ جو صراط مستقیم پر رب کی مدد منگی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کہ سفر کٹھن بھی ہے، دشوار بھی ہے، لمبا بھی ہے، لمبا بھی ہے. اور لمبا کتنا ہے؟ من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کر کے قبر تک اس سفر پہ چلتے رہنا ہے. اور اس کی منازل کیا ہوں گی یہ بات میں کسی موقع پر انشاءاللہ میں عرض کروں گا، آج ادھر نہیں چلتا ورنہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا. تو اب اس دشوار گزار سفر پر چلنے کے لیے ہم رب کی سے جب مدد مانگتے ہیں اور دعا یہ کرتے ہیں اس مدد میں کہ اے اللہ تو بھی ہمیں اسی راستے پر چلائے رکھنا جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چل کر منزل کو پا چکے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں آ گئی، ایک یہ کہ منزل پر پہنچنے کے لیے رستے سے بھٹکے نہیں، اور دوسری کیا ہے
یہ توفیق بھی ملے کہ جتنی بھی رکاوٹیں آئیں ان رکاوٹوں کو ہم کامیابی کے ساتھ عبور کرتے ہوئے چلتے چلے جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں نا تو ہم اہدنا کی پکار کے ذریعے ہم اللہ تعالی سے شعوری ہدایت طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے میرے مقصد حیات کے بارے میں بتا دے کہ میری منزل کیا ہے اور تو نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ یہ انسان کی ایک شعوری طلب ہے۔ اب جواب آتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو نے صدقے دل سے اپنے جینے کا مقصد پوچھ لیا ہے تو ہم تمہارے مقصد حیات اور اس کے نصب العین کی خبر دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تیری تخلیق کا مقصد رب کی بندگی ہے۔ تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ رب کی بندگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تیرا۔ اب یہ تو ایک پکار تھی۔ دوسری پکار اٹھتی ہے کہ اے اللہ منزل کی طرف کون سا رستہ جاتا ہے، جہت کیا ہے، ہم کس راستے پر چلے کہ منزل مل جائے۔ یہ دو چیزیں بنیادی ہیں، ان کے بغیر منزل تک پہنچنا ممکن نہیں۔ مقصد حیات کیا ہے، پہنچنا کس چیز تک ہے، پانا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے کس جہت میں چلنا ہے کہ ہم اپنی منزل کو پا لیں۔ اب اگر آپ غور کریں نا تو مقصد حیات میں جو جملہ آیا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس کا مفسرین نے جو معنی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ عبادت کی یعنی لیعبدون کی جو بات ہے، اس کی حقیقت کو ہم کیسے پائیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ اندازہ ہے کہ نماز پڑھ لی تو یہی بندگی ہے۔ ہمارا مقصد حیات اگر یہی ہے کہ ہم نے صرف نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، چند عبادات کرنی ہے، تو انسان صرف اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ہمیں جاننا پڑے گا کہ ان کی حقیقت کو پا لینا، ان کی حقیقت کا ادراک کر لینا کہ بندگی کہتے کسے ہیں، بندگی کی حقیقت ہے کیا، عبادت جسے ہم کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو مفسرین نے کہا اس کی حقیقت اللہ کی معرفت ہے۔ تمام مفسرین وہ کہتے ہیں لیعبدون سے مراد کیا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ اب معرفت الہی کیا ہے؟ معرفت الہی یہی ہمارا نصب العین ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ اب ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ یہ جو پیغام یہ صوفیاء نے، ہم چونکہ صوفیاء کے غلام ہیں اور انہی کی بات کرتے ہیں، اور ہدایت پر چلنے والوں میں ہمیں اشارہ بھی انہی کے ایک نقش قدم پر چلنے کا ملتا ہے، اور اس پر میں انشاءاللہ آج بات کروں گا۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر ہمیں پتہ کرنا ہوگا کہ صوفی کی سوچ کیا ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ معرفت کی حقیقت کو پانے کے لیے بھی ایک سفر طے کرنا ہوگا۔ معرفت کیسے ملے گی؟ معرفت ایسے تو نہیں کہ میں نے پہچان لیا اللہ ایک ہے۔ معرفت یہ تو نہیں کہ میں نے پہچان لیا وہ بے نیاز ہے۔ معرفت اور پہچان کی جو حقیقت ہے وہ بہت وسیع ہے، اس کا مفہوم۔ اب اس تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم یا پہلا سنگ میل کیا ہے؟ وہ ہے شریعت۔ شریعت کیا ہے؟ کہ شیطان کو نو کرنی ہے، انکار کرنا ہے، اور وہ انکار کس طرح ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت
اور گمراہی کھل گئی، سامنے آ گئی، تو وہ کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت اور طاغوتی قوتوں کا انکار کیا، نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جی کئی خدا ہے، ایک نہیں کئی ہیں، اور بتوں کو بھی وہ تمہارے سامنے خدا کی شکل میں لاتا ہے، کبھی سورج کو لے آتا ہے، کبھی درخت کو لے آتا ہے، کبھی ستاروں کو لے آتا ہے، کبھی شمس و قمر کو لے آتا ہے۔ اب وہ جو چیزیں ساری کی ساری ہیں، تم نے اس کی بات کا انکار کرنا ہے، اور اس انکار میں سب سے پہلا اور سب سے آخری انکار کیا ہے؟ وہ ہے شرک سے انکار۔ اب یہ کیا ہے؟ پہلا انکار شرک سے، پھر اس کے بعد شیطان کی ہر بات سے۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شریعت، یعنی شیطان کو انکار کر کے احکامات الہیہ کو من و عن تسلیم کر لینا۔ پہلا قدم کیا ہے؟ شریعت۔ پھر جب شریعت پر آپ پکے ہو جائیں تو پھر اس کی اندر مزید ترقی کرنے کے لیے مجاہدات کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے پھر آپ کیا کریں؟ اب آپ کو میں اس کی مثال دوں، مثلا مجاہدات کی مثال دیتا ہوں۔ پہلا مجاہدہ کیا ہے؟ کہ فرائض کی ادائیگی۔ میں مجاہدے میں ایک بڑا مجاہدہ روزے کی مثال دیتا ہوں۔ تو پہلا قدم کیا ہے؟ کہ ہم فرض روزے رکھیں اور فرض روزہ نہ چھوڑیں۔ پھر کیا ہے؟ پھر فرض روزوں کے علاوہ اور بھی روزے رکھتے چلے جائیں۔ اب صوفیاء کا طریقہ کیا تھا؟ سوموار کو بھی روزہ، جمعرات کو بھی روزہ، ایام بیس کے بھی روزے، اور شعبان کے بھی روزے، شوال کے بھی روزے۔ یہ کیا تھے؟ یہ وہ مجاہدات ہیں، یہ وہ مجاہدات ہیں جن مجاہدات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ان کے کرنے سے کیا ہے؟ نفس امارہ مر جاتا ہے، نفس لوامہ کو قوت ملتی ہے، نیکی کی قوتیں بیدار ہوتی ہیں، بدی کی قوتیں مرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان مجاہدات کے ذریعے سے آپ جس منزل کو عبور کر کے آگے بڑھتے ہیں، وہ منزل کون سی منزل ہے؟ وہ منزل طریقت کی منزل ہے۔ اب پھر اس کے بعد یہ سفر جاری ہے، یہ سفر رکنے والا نہیں۔ جب مجاہدات کے ذریعے سے آپ پر حقائق اشیاء کھلتی ہیں تو پھر کھلنے کے بعد بات یوں بن جاتی ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اشیاء کی تو در حقیقت کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ ہم جسے پانی سمجھتے ہیں وہ پانی تو نہیں، وہ سراب ہے۔ آنکھ دھوکہ دے سکتی ہے، کان دھوکہ دے سکتے ہیں، زبان دھوکہ دے سکتی ہے، ناک دھوکہ دے سکتا ہے، علم دھوکہ دے سکتا ہے، عقل دھوکہ دے سکتی ہے، اور شیطان انہی چیزوں کو استعمال کر کے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے جب مجاہدات کے ساتھ شیطانی قوتوں کو فمن یکفر بالطاغوت کی دوسری منزل کیا ہے؟ کہ نفس کی باتوں کو نہ ماننا، شیطان کی باتوں کا انکار کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ طریقت ہے۔ اور جب طریقت کی اس منزل کو انسان پا لیتا ہے، اس سنگ میل کو بھی انسان عبور کر لیتا ہے، تو پھر اگلی منزل کیا آتی ہے؟ اشیاء کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت، اس کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہی ہے، اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں جو موٹی سی بات بتاتا ہوں نا، وہ موٹی سی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا اصول ہے تبلیغ کا، ہدایت کا، رہنمائی کا، کہ جس میں ترغیب اور ترہیب دونوں ہوں۔ اور یہ ایک گلوبل رول ہے، بالکل بین الاقوامی طور پر ہر جگہ مسلمہ ہے۔ انگریز کہتے ہیں جی کیا؟ سٹک اینڈ کیرٹ،
گاجر بھی دکھاؤ لیکن ڈنڈا بھی دکھاؤ، گاجر کھاؤ مزے لو، اور نہیں کھاتے تو ڈنڈا پڑے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ نبی کو رب نے بشیر بنا کر بھی بھیجا اور نذیر بنا کر بھی بھیجا۔ اب یہ لوگوں کو ان نعمتوں کی رغبت دلانا یہ بشارت کے زمرے میں آتا ہے، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا یہ نذارت کے زمرے میں آتا ہے۔ نذیر ڈراتا ہے وہ آیات ربانی پڑھ پڑھ کر، ان عذابی لشدید، کہیں کہا کہ یہ کفار کے لیے پیدا کی بنائی گئی ہے، اعدت للکافرین، تم اپنے آپ کو بچا لو اے مومنو، یہ دوزخ تمہارے لیے نہیں بنائی گئی، یہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اس کا عالم کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جب پتھر جلنے لگ جائیں تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہو کہ اس آگ کی شدت کا عالم کیا ہوگا۔ اب اس میں پتھروں کے ساتھ دوسرا ایندھن انسان ہے، تو رب کریم کا اشارہ ہے کہ دو صورتیں ہیں، یا جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا لو، یا دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اس اصول پر جو مائنڈ بنتا ہے نا انسان کا، ذہن اس طرف جاتا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، تو کیوں نہ انعام کی طرف جایا جائے اور عذاب سے بچا جائے۔ اب فقہا نے ہمیں عذاب سے ڈرنے کو فوقیت دی، انہوں نے کہا اس انسان کو ڈر ہوگا تو یہ سیدھے راستے پر چلے گا۔ انہوں نے جس طرح گھوڑے کے جو ہوتا ہے نا کوچوان، آج کل تو ٹانگیں ختم ہو گئے ہیں لیکن ہم نے دیکھے ہیں نا، تو اس کے ہاتھ میں چابک ہوتی ہے، اور وہ چابک خواہ بھی وہ چلاتا رہتا ہے تاکہ اس کو یہ احساس رہے گھوڑے کو کہ اس کے ہاتھ میں سٹک ہے، چابک ہے، اور یہ کوڑا پڑے گا مجھے اگر میں نے کوئی گڑبڑ کی، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ سیدھا چلتا رہتا ہے۔ تو فقہا کے نزدیک کوچوان کا کوڑا کیا ہے؟ یہ ڈر سنانا ہے۔ اور دوسری منزل کیا ہے؟ دوسری ہے انعام، جنت، اس کے مالات، نہریں بہتی ہوئی، کیا کیا نعمتیں ہیں۔ اب ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یا عذاب سے ڈر کی وجہ سے بندہ سیدھے راستے پر چلتا رہے، تو جب اسے حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے جس راستے پر میں چلا ہوں نا، یہ عذاب و ثواب تو اس راستے کی نعمتیں اور انعامات ہیں جو ملیں گے، یا وہ سزائیں ہیں جو نافرمانی کی صورت میں ملے گی۔ حقیقت میں یہ جنت نہیں ہے، حقیقت میں یہ دوزخ سے بچنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے اس پر آشکارا ہوتا ہے کہ در حقیقت انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو پالے، اللہ کی رضا کو پالے۔ جب وہ اس منزل تک پہنچتا ہے تو اس منزل کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت۔ یہ وہ سنگ میل ہے جس پر عبور کرنے والے اللہ والے وہ پھر دوزخ اور جنت کے چکروں میں پڑنے کی بجائے وہ اس مقصد حیات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں جو کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا ہے، رضائے الہی ہے۔ اب اس رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ پھر رب کو ہی چاہنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں نا، تو پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ ہاں، اس میں ان کی جو کوشش ہے، اب مجاہدے کی شکل بدل گئی۔ پہلے مجاہدے کی شکل تھی کہ کم سو، پہلے مجاہدے کی شکل تھی کہ کم کھاؤ، پہلے مجاہدے کی شکل تھی کم ہنسو، پہلے مجاہدے کی شکل تھی زیادہ رو، پہلے مجاہدے کی شکل تھی کہ رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرو، پہلے مجاہدے کی شکل تھی کہ دن رات اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، دنیا کی چیزوں کو ثانوی حیثیت میں رکھو، پہلی حیثیت رب کا راضی کرنا بنا لو۔ اب جب اس منزل کا یہ سفر جاری رہا
تو پھر اس کو وہ حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہر شے کے اندر، ہر شے کے اندر اسے کیا ملتا ہے؟ اس کو جو منزل ملتی ہے نا، وہ معرفت الہی ہے۔ مثلا میں اب چھوٹی سی ایک مثال دوں آپ کو، اور بڑی سادہ سی مثال ہے، اور وہ مثال کیا ہے کہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جنتوں کی ان نعمتوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو جمال الہی کے مظاہر ہیں، یہ میرے اللہ کے جمال کے مظاہر ہیں۔ اب مظاہر قدرت میں، مظاہر جنت کو اگر دیکھو گے تو اس کی حقیقت تمہیں کیا ملے گی کہ یہ اللہ کے جمال کا مظہر ہے، اور جب دوزخ کی شدت کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا یہ اللہ کے جلال کے مظہر ہے۔ اب اگر آپ غور کریں نا تو روز محشر قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، بڑا سخت دن ہے۔ لمن الملک اليوم، اس دن بادشاہی کس کی ہوگی؟ للہ الواحد القہار۔ اب یہاں پہ قہر میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ایک بار پھر بتا دوں، اللہ کا قہر جبر اور ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قہر اس کا عدل ہے۔ اللہ کا قہر کیا؟ اس کا عدل ہے، وہ انصاف کرے گا۔ اب اگر انصاف کرے تو اور میں خود یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ جے تو عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، اس لیے کہ عدل کے آگے جواب دینا جب فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو نے کوئی مثقال قدر بھی نیکی کی تجھے دکھا دی جائے گی، اور تو نے اگر مثقال قدر بھی گناہ کیا، برائی کی، خرابی کی، تو بھی تمہیں دکھا دی جائے گی۔ اب اس منزل میں جب عدل کی کرسی پر بیٹھا ہو اور انسان ملزم کی حیثیت سے کھڑا ہو تو اس کا جرم، اس کے جرم پر گواہ اس کے اعضاء ہوں، اس کی زبان گواہی دے، یہ مجھ سے جھوٹ بولتا تھا، یہ غیبت کرتا تھا، یہ گالیاں بکتا تھا، یہ تہمتیں لگاتا تھا، اس نے مجھے غلط استعمال کیا۔ ہاتھ کہیں گے اس نے مجھے غلط استعمال کیا، پاؤں کہیں گے مجھے اس نے غلط استعمال کیا، آنکھیں کہیں گی اس نے مجھے غلط استعمال کیا، کان کہیں گے اس نے مجھے غلط استعمال کیا۔ اتنی ساری گواہیاں اے انسان تیرے اندر سے جب اٹھیں گی تو بتا کہ اس واحد قہار کی بارگاہ میں جب تو پیش ہوگا تو تیرا عالم کیا ہوگا؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کے جلال کا عالم ہے، لیکن اسی ساتھ میں رب پاک اپنے اسی بندے پر جس کی بخشش کا کوئی بھی کھاتا نظر نہیں آتا، اسے کہتا ہے جا میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اب بخشش کے لائق نہیں پر بخش دیا گیا، یہ کیا ہے؟ وہ قہر اس کے جلال کی نشانی تھی، اور یہ بخشش اس کے جمال کی نشانی ہے، اس کے جمال کی نشانی ہے۔ تو معرفت الہی ملتی ہے جب اسے منزل کو پا لینے کے بعد، اس منزل کو پا لینے کے بعد اسے ہر شے کی حقیقت میں کیا نظر آتا ہے؟ اسے معرفت الہی ملتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہی ہے وہ معرفت۔ تو منزل کیا ہے؟ مقصد انسانیت، تخلیق انسانیت کا مقصد کیا ہے؟ معرفت الہی حاصل کرنا۔ اب یہ منزل ہے، اب اس منزل پر چلے۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو طبقہ بڑے کھلے بندوں کہتا ہے کہ یار تیرے ہاتھ میں ہے، تو چلے گا تو ٹھیک ہے، نہیں چلے گا تو غرق۔ اب اس کھاتے میں دیکھا جائے تو کوئی ہے؟ یہ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہو، کوئی ایک بندہ اٹھ کے سینہ تھاپ کے کہے میں ہوں جی، میں کر سکتا ہوں، میں نکل جاؤں گا جی، میں کامیاب ہو جاؤں گا جی؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں نا، کوئی نہیں نظر آتا۔ تو پھر پتہ ہے ساری تباہی ہو گئی؟ نہیں۔ اب یہاں پہ رب نے ایک سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا،
اور وہ سوال کیا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کو اللہ نے نور ہدایت عطا کیا اور وہ اپنے اللہ کی طرف سے دیے گئے ہوئے نور پر، اس کی روشنی میں وہ اپنی منزل کی جانب چلا، اور جس کے سینے کو رب نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ ان جیسا ہو سکتا ہے؟ فویل، جن کے لیے تباہی ہے، للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل اللہ کی کو یاد کرنے کی بجائے سخت کر دیے گئے ہیں اور وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ جواب کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جن کو نور ہدایت ملا اور جن کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا گیا، وہی منزل تک پہنچنے کے لائق ہیں۔ اب یہ پہلا کوالیفیکیشن ہے، پری کوالیفیکیشن ہے پہلی، اور وہ پہلی پری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا وہ فضل ہے جس کی ہم نے طلب کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور ان کو وہ نور ہدایت رب کی طرف سے عطا ہوا، جس نور کی روشنی میں وہ اپنی منزل پر چل نکلے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ۔